سوائے آپ کے یہ کون کر سکتا ہے دنیا میں، سوائے آپ کے یہ کون کر سکتا ہے دنیا میں، ضمیر آدمیت کو جگانا موسیٰ کاظم، ضمیر آدمیت کو جگانا موسیٰ کاظم، حقیقت ہے تیری خاطر تبسم خیز سب کلیاں، حقیقت ہے تیری خاطر تبسم خیز سب کلیاں، چیخ کے گاتی ہے تیرا ترانہ موسیٰ کاظم، چیخ کے گاتی ہے تیرا ترانہ موسیٰ کاظم، تیرے دربار میں عرضی لیے آیا ہوں اے مولا، تیرے دربار میں عرضی لیے آیا ہوں اے مولا، عطا ہو علم کا مجھ کو خزانہ موسیٰ کاظم، عطا ہو علم کا مجھ کو خزانہ موسیٰ کاظم، اور تبرے کے لیے قرآن کی آیات پڑھتا ہے، تبرے کے لیے قرآن کی آیات پڑھتا ہے، بہت دانا ہے تیرا ہر دیوانہ موسیٰ کاظم، بہت دانا ہے ہر تیرا دیوانہ موسیٰ کاظم، ستم کو زخم کاری دے گیا روزے قیامت تک، ستم کو زخم کاری دے گیا روزے قیامت تک، تیرے علم و عمل کا تازیانہ موسیٰ کاظم، تیرے علم و عمل کا تازیانہ موسیٰ کاظم، شرف تقدیر کو اسے زیادہ اور کیا ہوگا، شرف تقدیر کو اسے زیادہ اور کیا ہوگا، جبھی میری تمہارا آستانہ موسیٰ کاظم، جبھی میری تمہارا آستانہ موسیٰ کاظم، اور تبرے کے لیے
بہت دانا ہے تیرا ہر دیوانہ موسیقی کاظم بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات بار دیگر بآواز بلندتر صلوات بار دیگر بآواز بلندتر صلوات محمد ایک دفعہ بھی بآواز بلندتر صلوات شجاعت ادھوری سخاوت ادھوری شجاعت ادھوری سخاوت ادھوری شجاعت ادھوری سخاوت ادھوری شجاعت ادھوری سخاوت ادھوری ولائے علیب ولائے علیب رسالت ادھوری ولائے علیب رسالت ادھوری اور سوا لاکھ نبیوں کی آواز آئی سوا لاکھ نبیوں کی آواز آئی علی کے بنا ہے علی کے بنا ہے نبوت ادھوری علی کے بنا ہے نبوت ادھوری ولائے علیب رسالت ادھوری اور علی کے بنا تم کرو لاکھ سجدے علی کے بنا تم کرو لاکھ سجدے رہے گی تمہاری عبادت ادھوری رہے گی تمہاری عبادت ادھوری اور اگر خون کا اعلان پیغمبر نہ کرتے اگر خون کا اعلان پیغمبر نہ کرتے تو ہوتی رسالت کی محنت ادھوری تو ہوتی رسالت کی محنت ادھوری بر محمد آل محمد بلندتر صلوات علی کے بنا ہے عبادت ادھوری اور سقیفے پہ نہ گئے کرو گے تبرہ سقیفے پہ نہ گئے کرو گے تبرہ تو شیطان پہ بھی ہے لعنت ادھوری تو شیطان پہ بھی ہے لعنت ادھوری ولائے علیب رسالت ادھوری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات نعرہ تکبیر باوز بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرات باوز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم اصغر کے تبسم
تیری جھنکار سے ہوگی، اصغر کے تبسم تیری جھنکار سے ہوگی، یہ کرب و بلا فتح بڑے پیار سے ہوگی، یہ کرب و بلا فتح بڑے پیار سے ہوگی۔ اب چاند نہ دیکھیں گے کبھی اہل مدینہ، اب چاند نہ دیکھیں گے کبھی اہل مدینہ، اب عید بھی اکبر تیرے دیدار سے ہوگی، اب عید بھی اکبر تیرے دیدار سے ہوگی۔ عابد کو اگر چھیڑا قیامت کی شروعات، عابد کو اگر چھیڑا قیامت کی شروعات، اے شام کے حاکم تیرے دربار سے ہوگی، اصغر کے تبسم تیری جھنکار سے ہوگی۔ کہ بھین نے اتنے فاصلے توں ڈٹھا تھیندا قتل بھیرا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی، او میری سین کو اج پہلی واری، میری سین کو اج پہلی واری، چادر دا ہوش رہا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی، ہو میری سین کو اج پہلی واری، میری سین کو اج پہلی واری، چادر دا ہوش رہا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی۔ دستور ہے ویر دی لاش اتے رج بھینی ویر کرے دیا ہے، پر ایویں لنگھی ہے مکے تل چوں، پر ایویں لنگھی ہے مکے تل چوں، جیویں لگے دا سید بھیرا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی۔ کہ بھین نے اتنے فاصلے توں ڈٹھا تھیندا قتل بھیرا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی۔ ہو بی بی ویر دی لاش تو لنگ دی رہی، ایک درد بھری ہن گال کی دی، کیویں دفن کرا ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، کیویں دفن کرا ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، کیویں دیوا کفن ردا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی۔ کہ بھین نے اتنے فاصلے توں ڈٹھا تھیندا قتل بھیرا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی۔ ہو نہیں بری کا ساری تیرہن دیتا، بس اتنا راز قبول جا کرے، میری لتھی ہوئی چادر ونج ونج کے، میری لتھی ہوئی چادر ونج ونج کے، میرے غازی کو دکھلا نہیں، وا قسمت یون دی امڑی دی۔ کہ بھین نے اتنے فاصلے توں
ڈٹھا تھیندا قتل بھرا نہیں وا قسمت اون دی امڑی دی پر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وجل فرج منتہی ادب و احترام سے میں خطابت کے لیے گزارش کروں گا حضرت الاسلام والمسلمین مولانا عباس مہدی ترابی صاحب کو آئیں اور زیب مرو کر مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں بر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پر محمد و آل محمد بلندر صلوات بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے مجھ سمیت حاضرین کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات بانی مجلس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاضرین کی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند ترین صلوات ہمارے مولا واقع صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات توجہ ہے بات شروع کی جائے سلامت رہے پروردگار عالم وحق محمد و آل محمد آپ تمام مومنین کا اس فرش عزا پر چل کر آنا اور اس عبادت میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور بانی مجلس کی یہ پرخلوص فرش عزا بانی فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنی دعائیں جتنی تمنائیں التجائیں اس مقدس مقام پر اس مقدس ذکر کو وسیلہ بناتے ہوئے
اپنے دلوں میں لیے کر بیٹھے باب الحوائج امام کے صدقے میں آپ تمام کی دعائیں مستجاب۔ مالک اس بارگاہ کو آمد امام زمانہ آباد و شاد رکھے، اس بارگاہ کے منتظمین کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بارگاہ کے جو بانیان ہیں، جو خانوادہ مرحوم سید مطار علی شاہ موسوی، مالک ان بزرگوار کے درجات بلند فرمائے، اور جو جس انداز سے اس بارگاہ میں تعاون کر رہا ہے مالک اس کے تعاون کو قبول فرمائے۔ یقیناً میرے اور آپ کا پہلا موقع ہے، اور میں اس پہلے موقع کو جو ہے وہ زیادہ دیر تعارف کے لیے نہیں رکوں گا، اس لیے کہ دیر سے ملاقات ہونا کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ زمینی رشتہ ہے نہیں، ہمارا رشتہ ہے عالم ارواح کا، اور ہمارے رشتے کی بنیاد ہے ہمارے رشتے کی بنیاد ہے ولایت علی ابن علی تھا۔ ولایت کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ ہے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہیں ٹوٹے گا تو علی کی ولایت کا رشتہ۔ خوش نصیب ہے وہ انسان اس کائنات میں کہ جو اولاد آدم ہونے کے ساتھ اتنا قابل ذکر نہیں جتنا علی کی ولایت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ بس سمجھو، اگر مجھ فقیر کی محنت پسند آئے، کوئی بات سمجھ میں آئے، تو پھر اتنی مہربانی ضرور کیجئے گا کہ آپ کا سر نہ ہلے، زبان سے بات ہو۔ بہت بڑی عبادت، بہت بڑا ذکر، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ تذکرہ ہے جس کو سننے کے لیے اللہ کے ملائکہ ترستے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں تمہیدی طور پہ چند جملے کہہ کے میں مستقل اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، اور جو کچھ میرے مولا نے میرے ذمہ لگایا، باب الحوائج کی عظمت کے 2 جملے اور پھر مصیبت کے 2-4 جملے، انشاءاللہ عبادت مکمل ہوگی۔ شرط توجہ، لیکن عبادت کی پہلی شرط ہی توجہ ہے، اور جو ذکر محمد و اہل بیت محمد کو عبادت سمجھتا ہے تو پھر اس کی توجہ کا مرکز ذکر ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ہے کہ نہیں، بس بات سمجھ میں آئی۔ نوجوان میرے سامنے زیادہ تشریف فرما ہے، بزرگان بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، بزرگوں سے دعا لینی ہے، لیکن نوجوان سے دعا اور داد دونوں چاہیے، ایک چیز میں نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو یہ زبان دی نا، اس کے فائدے رکھے ہیں زبان کے، اور اس زبان کا سب سے بڑا کام ہی اللہ نے 2 رکھے ہیں۔ اس زبان کے، نوجوان میرے ساتھ بولیں گے، اس زبان کے فائدے یا اس زبان کے کام ہی اللہ نے 2 رکھے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے یا یہ زبان میرے ذکر میں بولے یا آل محمد کی عظمت پر بولے۔ اور یاد رکھیے گا، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو ہر مقام پر بولے، علی کے ذکر میں نہ بولے۔ ایسی زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو ہر جگہ بولے اور آل محمد کے ذکر میں نہ بولے۔ اور یہ جملہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ جملہ آپ کی عظمت کا جملہ ہے۔ آپ سنیں، آپ کی مرضی، آپ سمجھیں، آپ کی مرضی، آپ نہ سنیں، آپ کی مرضی، لیکن یہ جملہ کسی مولوی کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی محدث کا نہیں، جملہ میرے اور آپ کے چھٹے امام کا ہے جو آپ کے فائدے کا ہے۔ میرے اور آپ کے امام کا جملہ ہے، چھٹے امام کا جملہ ہے۔ چھٹا امام کون؟ جو میرا صادق امام، جو ہمارا سچا امام، جو ہمارا پاؤں کا امام، میرا چھٹا امام کہتا ہے، وہ دنیا والوں یاد رکھو، میں جعفر صادق اس زبان کی ضمانت لیتا ہوں جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے۔ میں جعفر
صادق اس زبان کی ضمانت لیتا ہوں جو زبان ہمارے فضائل میں بولتی ہے۔ مولا کیسی ضمانت؟ کہا جہاں ساری زبانیں خاموش ہو جائیں گی وہاں وہی بولے گی جو دنیا میں علی کے ذکر میں بولتی ہے۔ سلامت ہے۔ میرے اور آپ کے مولا کا جملہ ہے، اور یاد رکھیے گا یہ وہ مقام ہے جس مقام پر بیٹھنے سے گناہان کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ اگر کئی معاف ہوتے ہیں تو وہ آل محمد کے ذکر میں معاف ہوتے ہیں، اور اس ذکر میں بیٹھ کر انسان کے گناہوں کا جو مرکز ہے اس مرکز کا نام ہے زبان۔ انسان سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کے مرکز زبان سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جس زبان سے گناہ زیادہ ہوں اس زیادہ گناہ آلود زبان کو پاک کرنے کا اور کوئی وسیلہ نہیں سوائے ذکر آل محمد۔ آل محمد کے ذکر میں بیٹھ کے، اور یہ میرا جملہ نہیں، میرے مولا کا جملہ ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تحفہ یہ ہے جس زبان سے گناہ سرزد ہوئے نا، بڑے بڑے گناہ، چاہتے ہو کہ وہ گناہ بخشے جائیں تو ہمارا ذکر سن کر اپنی زبان سے تائید کیا کرو۔ یعنی میرا مولا فرماتے ہیں اللہ اس زبان کے گناہ معاف کرتا ہے جو ہماری عظمت پر بولتی ہے۔ تو یہ بولنا آپ کا خطیب کے اوپر کوئی احسان نہیں، اپنی ذات پہ احسان ہے کہ آل محمد کے فضائل کو سن کے جب آپ کی زبان متحرک ہوتی ہے تو مالک اس زبان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جو ہے بس اگر بات سمجھ میں ہے، محنت سمجھ میں ہے تو پھر زبان سے تائید ضرور کیجیے گا۔ میں نے آج کی مجلس کے لیے باب الحوائج کے ذکر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ یاسین کی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ آیت کا ترجمہ سن لیں، اگر ترجمے میں آپ محسوس ہوئے، ترجمے میں اگر آپ کو لطف آیا تو پھر اسی انداز سے آگے بڑھوں گا، ورنہ اس کے ذیل میں 2-3 جملے، پھر زندگی باقی، ملاقات باقی۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یاسین ہے کیا ہے۔ بس کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، سیدھے سیدھے جملے ہیں آل محمد کی عظمت کے۔ یاسین تمام علماء متفق، تمام مسلمانوں کے گروہ مکتب متفق ہے کہ یاسین اس سورے کو کہا جاتا ہے جو قرآن کا دل ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہم چھت کے نیچے ہیں تو اب سردی محسوس نہ کریں، تو جو ہے کہ نہیں۔ اور یہ آل محمد کی ولایت کی گرمائش کا اپنا کمال ہے، گرمیوں میں ٹھنڈک دیتی ہے، سردیوں میں گرمی دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ تمام مکاتب فکر متفق ہے اس بات پہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورہ یاسین ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا سوال کروں، اگر جسم میں دل نہ ہو، اگر اس وجود میں دل نہ ہو تو یہ وجود کارآمد ہے یا بیکار ہے؟ مجھے بتائیں، اگر ہمارے وجود سے دل کو نکال دیا جائے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ بیکار کہلائیں گے۔ یعنی ہمارے جسم پہ جو اعضاء ہیں وہ دکھنے میں تو ہوں گے، دکھنے میں ہوں گے لیکن وہ ہوں گے بیکار۔ تو جو فرمائیے قرآن ہے، کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، کسی محدث کی بات نہیں کر رہا،
کسی راوی کی روایت بیان نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، قرآن ہے۔ جو قرآن کا منکر ہو وہ پھر کچھ بھی ہو کم سے کم مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ قرآن کا دل ہے یاسین، تو یہ دل کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا، اس نے کہا جو خالق قرآن ہے کہ میرے محبوب یہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اگر یاسین کو قرآن سے جدا کرو گے تو پھر قرآن تمہیں نظر تو آئے گا لیکن قرآن تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ دل کو اگر ہٹاؤ گے قرآن سے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے کیا طلسم رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں نے بار بار یاسین کو پڑھا، بار بار یاسین کی تلاوت کی، بار بار یاسین کو میں نے دیکھا، تو ایک بات کھل کر میرے سامنے اور مدتوں کے بعد آئی۔ مسلسل پڑھنے کے بعد قرآن کا جو نور ہے اس نے میری تھوڑی سی مدد کی، میرے فکر میں آ کے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ تو رابی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب یاسین دل ہے تو یاسین کے اندر جو یاسین کا دل ہے وہ یہی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کی۔ یاسین سورے کی جو دل ہے، یاسین سورے کا جو دل ہے وہ یہی آیت ہے جس کو میں نے پڑھا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ دنیا والوں میں نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین کی ذات۔ یاسین قرآن کا دل اور یہ آیت یاسین سورے کا دل کہلاتی جو امام مبین تو جو ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں تو جو ہے کہ نہیں؟ بس سنیے گا، یاسین قرآن کا دل اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ میں نے ہر شے کا احصاء کر دیا۔ یعنی اگر میں سادے لفظوں میں کہوں تو اللہ نے کہا کہ میں نے ہر شے کو سمیٹ کے، اللہ اکبر، ہر شے کو سمیٹ کے، ہر شے کو اکٹھا کر کے امام مبین میں رکھ دیا۔ اور یہ شے پھر قرآن کا دعویٰ سنیے گا، قرآن دوسرے مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو، جو کتاب مبین میں نہ ہو، جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ آج تک فلسفی چکرائے ہوئے ہیں، آج تک مفتی چکرائے ہوئے ہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو شے ہو شے قرآن سے باہر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سال دو سال کے لیے تھوڑی اترا ہے، قرآن صدی دو صدی کے لیے تھوڑی اترا ہے، قرآن اترا ہے صبح قیامت تک۔ تو صبح قیامت تک کے اس کائنات کا ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو بھی خشک چاہیے، جس کو بھی تر چاہیے، اس کتاب مبین میں ملے گا۔ لیکن یہ کتاب مبین سے خشک و تر کتاب نہیں دے گی، تو کہے گی اگر مجھ سے لینا ہے تو امام مبین کی دہلیز پہ جا۔ سلامت رہیں جو اس مشکل وقت پہ بولا، اگر مجھ سے خشک و تر چاہیے تو میں ہوں کتاب۔ پڑھا لکھا ماحول ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی۔ بولے جس کے مذہب میں بولنا کم سے کم جائز ہے یا عبادت ہے، جس کے مذہب میں بولنا عبادت ہے کوئی بولے، باقی کو چھٹی ہے، جو ہے کہ نہیں؟ یہ اصول ہے دنیا عالم میں۔ کوئی بھی کتاب اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک استاد نہ سمجھا۔ بے شک
یہ آپ کی اس بارگاہ کے ارد گرد پورا علمی جال بچھا ہوا ہے نا، یونیورسٹیز، کالجز، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ علمی ماحول ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں حدیث کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی. آج کا انسان تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب کوئی کتاب تحریر کی جاتی ہے تو اس کو آگے پہنچانے کے لیے ایک استاد کو بھی معین کیا جاتا ہے جو اس کو جانتا ہو. بس یہیں سے میں اپنے منزل کے قریب ہوں، یہیں سے میں نے جانا ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب عام انسان کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تو وہ خالق عقل، اللہ اکبر، وہ خالق کن، وہ خالق کائنات جب کتاب کو بھیج رہا ہے مرحبا، تو کیا بغیر استاد کے کتاب کو بھیجے؟ اس سے پہلے 3 کتابیں گزری ہیں، تو جو پہلی 3 کتابیں گزری 120 صحیفے گزرے، تو 120 صحیفے بھی کسی صحیفے نے خود کسی کی ہدایت نہیں کی جب تک صحیفہ جس پہ اترا ہے وہ رہنمائی نہ کرے. توجہ، میں تمہاری آسانی کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، انسان کتنا ہی وڈیرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چودھری کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی عزت میں کمی رہتی ہے، اور اس عزت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ حج جیسی سعادت کو حاصل کرتا ہے تاکہ اس کی عزت پائے، تکمیل کو پہنچے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف ضروری، بیت اللہ کی زیارت ضروری. وہ بیت اللہ ہے کیا؟ اس کی عظمت قرآن مجید نے واضح کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للناس وہدی للعالمین. یہ وہ مبارک گھر ہے، سرزمین ہے، سرزمین پر اس کائنات میں جو سب سے پہلا گھر بنا، جو برکت والا ہے، مبارک ہے. بنا پہلے، ہوا بعد میں. اللہ اکبر. رجب کا مہینہ ہے، یہ جملے تو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہونے چاہیے کہ اللہ اس گھر کو مبارک کیوں کہہ رہا ہے. کوئی نہ کوئی تو ایسا کام اس گھر میں ہوا کہ یہ گھر مبارک ہوا. اللہ اکبر. اگر ذہن بیدار نہیں تو میں پھر جملہ کھول کے نہ کہہ دوں، یہ گھر کبھی مبارک نہ ہوتا اگر اس گھر کے اندر میرا اور آپ کا مولا نہ آتا. مولا کائنات نے آ کے اس گھر کو مبارک کیا. کوئی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی. صحیفے ہے، 7 استاد ہے، تو وہ قرآن جو قیامت تک جانے والا ہے کہ وہ بغیر استاد کے آئے گا. تو جائے کہ نہیں؟ بغیر استاد کے نہیں. کیوں؟ اس کی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی. اب قرآن آیا تو قرآن کے ساتھ پروردگار عالم نے استاد کا اہتمام کیا. توجہ، اگر کتاب ایک ہے اور اس نے جانا ہے قیامت تک، تو ہر زمانے میں جب کتاب موجود ہے تو اس کتاب کے ساتھ استاد کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے. جس زمانے میں کتاب کا وجود، اس زمانے میں کوئی مانے نہ مانے عقلی فیصلہ ہے. توجہ رکھیے گا، زور زبردستی ہے نہیں. عقل جو ہے وہ عین فطرت ہے. اسلام عین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اسلام کسی ایسی بات کو کہتا نہیں جو فطرت سے میچ نہ کرے، جو فطرت سے ٹکرا جائے. اسلام اس کو حکم نہیں دیتا. تو پھر اتنی بات تو طے ہے نا میرے دوستو، جس زمانے میں کتاب ہوگی اس زمانے میں کتاب کا استاد بھی ہونا چاہیے. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ جس کے سینے پہ قرآن اترا اسی صاحب سینہ اور صاحب قرآن نے کہا، او دنیا والوں یاد رکھو، جب تک میرا وجود دنیا میں تو اس کتاب کا استاد میں محمد. بولیے میں جیسے سمجھ آئے، جب تک میں محمد موجود کتاب کا استاد میں محمد. اگر میں محمد
دنیا چھوڑ کے چلا جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب جب کتاب رہے گی اس کے ساتھ ایک استاد بھی رہے گا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا سنو، ان استادوں کا تعارف میں ان لفظوں سے کروا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا کے جا رہا ہوں، توجہ رکھے گا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا کے جا رہا ہوں۔ دنیا والوں یاد رکھو، جس کو بنانے کا حق اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دیا، وہ عرب کے بدوؤں کو کیسے ملے گا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری فطرت اہل بیت۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب رسول نے یہ کلیہ دیا تو اس کا معنی یہ ہوا جب تک کتاب رہے گی فطرت کا کوئی نہ کوئی فرد رہے گا۔ 11 ہجری کو اللہ کے رسول نے دنیا چھوڑی، انی تارکن فیکم الثقلین کے مصداق علی آگے بڑھے، کہا اگر کتاب ہے تو اس کتاب کے استاد کو علی کہتے ہیں۔ بولیے گا میں منزل کے قریب دو جملے کہوں گا، عصمت باب الحوائج کے میرے ساتھ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ جناب علی علیہ السلام 40 ہجری کو دنیا چھوڑے، بطول کا بیٹا بڑا حسن آگے بڑھا کہ کتاب کے ساتھ اس کا استاد میں حسن، اللہ اکبر بولیے گا۔ 50 ہجری میں میرا مولا حسن دنیا سے چلے گئے، کتاب موجود ہے، بطول کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا، دنیا والوں گھبراؤ نہیں، کتاب موجود تو اس کتاب کا استاد میں حسین، میں حسین، امام حسین 60 ہجری کو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، 61 ہجری کو، پھر آگے بڑھا بطول کا پوتا زین العابدین، بولیے گا زین العابدین کا، دنیا والے گھبراؤ نہیں، میرے نانا نے کہا کہ کتاب اور ادرا چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب کتاب کو سمجھنا ہو تو استاد کی ضرورت، میرے بابا چلے گئے، اب کتاب کا استاد میں سجاد، میں سجاد کتاب کا استاد، امام سجاد 95 ہجری کو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، محمد باقر آگے بڑھے، کہا گھبراؤ نہیں، کتاب کا استاد میں محمد باقر، سنیے گا جملہ، امام محمد باقر نے دنیا چھوڑی، کتاب موجود ہے، دنیا گھبرانے لگی، باقر کی مسجد کا وارث، محمد کی دستار کا وارث، جعفر صادق آگے بڑھ کر کہتا ہے گھبراؤ نہیں مسلمانوں، کتاب موجود تو کتاب کا استاد میں جعفر صادق، امام جعفر صادق نے دنیا کو چھوڑا، کتاب موجود، توجہ رکھے گا، کتاب موجود، آگے بڑھا صادق کا بیٹا کاظم، آگے بڑھا جعفر صادق کا بیٹا محمد کاظم، جناب موسیٰ کاظم آگے بڑھے، کہا دنیا والوں گھبراؤ نہیں، میرے نانا نے کتاب کے استادوں کا انتظام کر کے گئے ہیں نا، تو میرے بابا چلے گئے، جب میرے بابا دنیا سے رخصت ہوئے تو کتاب موجود ہے، تو اس کتاب کا استاد میں موسیٰ کاظم ہوں، میں موسیٰ کاظم ہوں، توجہ رکھے گا، یہ میرا وہ امام ہے جس کے سامنے 3 محاذ کھل چکے، جملہ سنیے گا، 1-2 دشمن ہوں تو انسان لڑ سکتا ہے، لیکن اگر دشمن چاروں طرف سے یلغار کرنے والے ہوں، توجہ رکھیے گا، اس لیے اللہ اکبر، ہم اور آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، معصوم نام رکھتا ہے کردار کو دیکھ کر، اللہ اکبر، معصوم نام رکھتا ہے معصوم کے زمانے کو دیکھ کر، توجہ رکھیے گا، یہ موسیٰ نام رکھا ہے معصوم نے،
سبحان اللہ سبحان وجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ معصوم نے نام رکھا ہے نا امام جعفر صادق نے، تو در حالی یہ جعفر صادق نے نام نہیں رکھا، یہ محمد مصطفیٰ نے نام رکھا ہے، محمد مصطفیٰ نے نام رکھا ہے اپنے اس بیٹے کا، نام کیا رکھا؟ موسیٰ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اتنا بات تو ہر مکتبہ فکر کا ایک سوال پڑے گا، اس کو تھوڑا سا نہیں صحیح مجمع کافی ہے، اور صلوات جو ہے وہ بالکل ہی آہستہ اور کم ہو گئی، بلند ترین صلوات ہے۔ توجہ ہے؟ تو ہر امام کا نام اللہ کے رسول کا تجویز کردہ ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہوا، تو نام رکھا گیا ساتویں امام کا موسیٰ۔ موسیٰ، جب نام موسیٰ آتا ہے نا تو ایک ہیبت والی شخصیت، ایک روبدار شخصیت، ایک ہیبت والی شخصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور یہ تصور بھی قرآن سے آیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور 1,24,000 انبیاء میں ایک نبی وہ ہے جس کا نام ہے موسیٰ۔ اللہ اکبر، ایک نبی کا نام ہے موسیٰ۔ موسیٰ اپنے زمانے میں ہیبت اللہ ہے، اللہ کی ہیبت۔ توجہ رکھیے گا، جو اللہ کی ہیبت ہو اللہ جانے اس کا وجود کیا ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ہیبت ہے جناب موسیٰ کی شخصیت میں۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ جناب موسیٰ کے سامنے جو دشمن تھا وہ انسان ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جملہ کہوں، اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، یعنی خدا کے مقابلے پر خدا بنا ہے۔ توجہ ہے، اس کی خدائی کو چکنا چور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندے کو جو اس کے سامنے کھڑا کیا اس کا نام رکھا موسیٰ۔ اس نبی کا نام رکھا موسیٰ کہ نام سنتے ہی فرعون پہ ہیبت چھا جاتی تھی، اور اتنی ہیبت چھائی، توجہ، اتنی ہیبت چھائی فرعون پہ کہ جادوگروں نے، ابھی جناب موسیٰ دنیا میں آئے نہیں ہے، اللہ اکبر، ابھی جناب موسیٰ دنیا میں آئے نہیں ہیں، جادوگروں نے پہلے ہی فرعون کو تنبیہ کر چھوڑی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جیسے ہی وہ پیدا ہوگا اس کے پیدا ہوتے ہی تیری خدائی کے کنگرے گرنا شروع ہو جائیں گے، تیری خدائی مٹنا شروع ہو جائے گی۔ موسیٰ آیا نہیں، اس نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی بچے ماں کے شکم میں ہے، اور اس نے اعلان کیا کہ جتنی بھی مائیں بچوں کو پیدا کرنے والی ہے سب کو جمع کرو، سب کے پیٹ چاک کرو، بچے نکال کے مار دو۔ یہ ہیبت ہے جناب موسیٰ کی، اللہ اکبر، یہ ہیبت ہے جناب موسیٰ کی۔ وہ ایک فرعون تھا، اس کے مقابلے میں اللہ نے جناب موسیٰ کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا۔ یہ حسین کا بیٹا ہے موسیٰ کہ جس کے سامنے چاروں جانب سے فرعون ایک فرعون، چاروں جانب سے فرعون سے جو جناب موسیٰ کے مقابلے میں تھے، کبھی ملوکیت کی صورت میں، کبھی بادشاہت کی صورت میں، کبھی فلسفیوں کی صورت میں، کبھی تو جو ہے کہ نہیں، جو بزرگان ہیں جو جانتے سو جانتے، نوجوانوں کے لیے جملہ کہوں کہ یہ جو صوفیزم ہے نا، صوفیزم، اس کی ابتدا ہی امام موسیٰ کاظم کے دور سے ہوئی ہے۔ چار بڑے نام ہیں صوفیوں کے، وہ چاروں کے چاروں میرے امام کے مقابلے پر ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟
یونان کا فلسفہ جس کو عربی زبان میں ڈھالا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، وہ بھی فرعون بن کر اسلام پہ حملہ آور ایک محاذ۔ پھر خود حاکم وقت جو رسول کی مسند پر بیٹھا ہے اور رسول کا جانشین کہلوا رہا ہے، لیکن جناب موسیٰ کی ہیبت سے گھبرایا ہوا۔ یہ ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لیکن کمال ہے فرزند زہرا کا کہ اتنے فرعونوں کا سامنا اور اتنی آسانی سے توجہ، اتنی آسانی سے کہ گویا قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں اور کسی بھی فرعون کو اسلام کے خلاف جانے بھی نہیں دیا جا رہا۔ کسی کی جرات نہیں کہ اسلام کو مٹائے، کسی کی جرات نہیں کہ اسلام کی عزت پہ حملہ کرے۔ یہ ہے موسیٰ کاظم، اتنی بڑی حیبت۔ ایک جملہ کہہ دوں عصمت امام پر، ایک جملہ سنیے گا۔ ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام۔ یوسف نبی کا نام سنا ہے؟ یعنی انسانیت میں اولاد آدم کی اولاد میں خوبصورت ترین انسان اپنے زمانے کا، جملہ میں یہی تھا جو میں نے کہہ دیا، اپنے زمانے کا یوسف کائنات کا حسین ترین انسان تھا۔ لیکن جب یوسف کو انوار محمد و آل محمد کو دکھایا گیا تو یوسف بھی کانپنے لگا۔ میں اپنے حسن پہ نازا تھا، لیکن یہ تو وہ حسین ہے، اللہ اکبر، یہ تو وہ حسین ہے جن کے حسن کے سامنے میرا حسن بھی ماند پڑ رہا۔ یہ ہے محمد و آل محمد۔ جناب یوسف اپنے زمانے کا حسین ترین، قید و بند کی صحبتیں، اور ایک مقام پر لا کر جناب یوسف نبی کو پھنسایا جا رہا ہے، وہ بھی تہمت کی زد میں۔ نبی ہے، اگر دیوار کو اشارہ کرتا تو دیوار پھٹ جاتی، دروازے کو اشارہ کرتا دروازہ کھل جاتا۔ ہے کہ نہیں؟ نبی ہے، نبوت کی پاور ہونے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ بھی ارادہ خدا بندی ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن نبوت کے اوصاف موجود ہے، نبوت کے اوصاف موجود ہے، لیکن اوصاف نبوت رکھنے کے باوجود یوسف بری و ذمہ ہوا بھی تو ایک وسیلے کے ذریعے۔ جملہ تو یہی تھا جو میں نے کہہ دیا، پڑھا لکھا، میں تو آپ کے ذہنوں پہ اعتماد کرتے ہوئے ایسی باتیں کہہ رہا ہوں، تو جو ہے کہ نہیں، پڑھا لکھا ماحول ہے اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ نبوت کے اوصاف رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک وسیلے کا سہارا لینا پڑا۔ وہ چھوٹا بچہ جس کے لیے یوسف نے کہا تھا کہ اس بچے سے گواہی لے لو کہ میں بے گناہ ہوں، وار موسیٰ کاظم تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہو۔ یوسف اپنی عزت کے لیے وسیلے کا قائل، بند زندان میں ایک فاحشہ عورت آپ کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے جب آئی تو آپ کے حسن نے اتنا اثر چھوڑا کہ جو تہمت لگانے کے لیے آئی تھی وہ اس کے سبحان ہونے کی گواہی دے رہی، اس کے سبحان ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ جب دیکھا گیا کہ جاؤ ذرا تماشا دیکھو کہ میری اعلی کار عورت نے فرزند بتول کو کتنا خراب کیا، جب دروازہ کھلا تو سجدے میں حجت خدا ہے، پاؤں میں وہ عورت گر کے کہہ رہی ہے سبحان ربی العالی۔
دنیا والوں اگر مقام میں عظمت ہو، مقام میں ولایت ہو، مقام میں امامت تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ اور اپنی عقل کا علاج کرو، ہم سے نہ الجھو۔ یہ تو پروردگار عالم کی تقسیم ہے۔ اللہ آل محمد کی ولایت آدم کے ہر بیٹے میں نہیں رکھی، بولیے کہ جیسے سمجھ آئے، اللہ نے آل محمد کی ولایت کو ہر سینے میں نہیں سجایا، وہ سینہ جو آل محمد کی ولایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کے حوالے کیا۔ کچھ نصیب ہے ہمارا آپ کے اللہ نے ہمیں آل محمد کی ولایت عطا کی ہے، اور دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ولایت پر زندہ رکھے اور آل محمد کی ولایت پر موت دے۔ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، جاہلوں سے، بولیے گا جاہلوں سے، لٹیروں سے توجہ رکھیے گا۔ یہ لباس میں ملبوس شریف کے جو مختلف لباس ہے نا، شرفاء کے لباس، شرفاء کے لباس میں آئے ہوئے ڈاکوؤں سے اپنی اس قیمتی چیز کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لباس دیکھتے رہے وہ آپ کی قیمتی چیز چرا کے لے جائے۔ ایک صلوات پڑھ میں محمد و آل محمد۔ 3 سال کا ہے بس فضائل کے حد تک آخر جملہ، 3 سال کا ہے میرا اور آپ کا مولا۔ 3 سال کا کیا ہوتا ہے بچہ؟ 3 سال کے بچے کے کیا شعور ہو، لیکن یہ 3 سال کا بچہ کسی عرب کی بدو کا بچہ نہیں ہے، بطول کا بیٹا ہے، یہ فرزند علی ہے۔ نہیں، جملہ آپ کے مزاج کا، یہ ابو طالب کا خون ہے۔ اللہ اکبر، بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے۔ یہ 3 سال کا بچہ مریم کا بیٹا نہیں، ابو طالب کا بیٹا۔ 3 سال کا موسیٰ قاسم باپ نانا کی مسجد میں بیٹھ کر علم کے دریا بہا رہا۔ جملہ سنیے گا یار، کبھی کبھی موڈ بنتا ہے ایسے جملے اور ایسی بات کہنے کو، نہ ہمیں اپنی مرضی کا ماحول ملتا ہے، نہ مجمع ملتا ہے، نہ پھر ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، کس معیار پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، بہرحال آپ کے سننے کا اپنا معیار ہے، لیکن میں ایسے پڑھنے کا عادی ہوں جیسے وہاں سے عطا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ 3 سال کا امام موسیٰ کاظم صادق آل محمد اپنے نانا کی مسند پر بیٹھ کر، نانا کی مسجد میں بیٹھ کر، نانا کی کلمہ پڑھنے والے بے عقلوں کو شعور بانٹ رہا۔ اللہ اور کون ہے جعفر صادق کہ بیک وقت 4000 شاگردوں کو ایک ہی وقت میں کائنات کے سارے علوم پڑھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، تو ہے ان جیسا تو لے کر آؤ، کوئی ہے ان جیسا لے کر آؤ، ان جیسا تمہیں کہیں نہیں ملے گا سوائے ابو طالب کے گھر کے، کہیں نہیں ملے گا۔ امام درس دے رہے ہیں، اب جملہ کہوں، اب یہ جملہ ہے چونکہ تاریخ کا جملہ ہے، اس سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، تاریخ کا جملہ وہ کہہ رہا، مسلمانوں کا ایک امام، مرضی ہے نہ بولیں، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجبوری ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ یہ پیچھے والے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، وہ تھوڑے سے ہل جل لیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ اس قافلے میں شریک۔ تو دیکھیں، مسلمانوں کا امام ہے، وہ بھی میرے امام کے درس میں،
مرضی ہے آپ کی نہ بولے. مسلمانوں کا امام, مسلمانوں کا امام. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جب تک سب سر نہیں ہلیں گے مجھے لطف نہیں آئے گا. مسلمانوں کا امام, مسلمانوں کا امام, مسلمانوں کا امام, مومنوں کے چھٹے امام کے درس میں. مسلمانوں کا امام مومنوں کے چھٹے امام کے درس میں روز آتا ہے, روز آتا ہے اور اپنا دامن علم سے بھر بھر کے جاتا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک مقام پر مسلمانوں کا امام یہ کہتا ہوا نظر آیا, لولا سنتان لعلی کا نمان ہے. اگر 2 سال مومنوں کے چھٹے امام کے سامنے زانو ادب طے نہ کرتا, نمان ہلاک ہو جاتا. امام درس دے رہے ہیں, طبیعت پہ بوجھل تو نہیں ہے, امام درس دے رہے ہیں. 3 سال کا میرا امام, اللہ کی حجت, اللہ کی کائنات کا ناظم الامور, جس کی انگلی کے اشارے میں کائنات ناچتی ہوئی نظر آئے. 3 سال کا دروازے کے پاس نماز پڑھ رہا ہے, نہیں سوری, دروازے کے پاس, مسجد کے دروازے کے پاس بکری کے بچے کے کان میں ہاتھ ہے. جملہ سنیے گا, جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے. جو فقط پڑھتے نہیں علی ولی اللہ کو مانتے ہیں, فقط مانتے نہیں علی ولی اللہ پہ اپنی ہر شے قربان کرتے ہیں, ان کے لیے جملہ ہے. بکری کے بچے کے کان میں ہاتھ. جب مسلمانوں کے امام نے دیکھا, کہا کہ فرزند رسول یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کمیاں کیا ہوا؟ کہا آپ یہاں علم کی دریا بہا رہے, یہ 3 سال کا بچہ, اس کو چاہیے کہ یہ آپ کے سامنے آئے, آپ سے کسب کرے. امام نے جلال بھرے چہرے سے, کیا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ 3 سال کا بچہ میرے پڑھانے سے پڑھے گا؟ ارے یہ تو اللہ سے پڑھ کر آیا ہے. سو جا یار, سو جا, تمہارے مطلب پہ جملہ, یہ تو اللہ کے ہاں سے, جو اللہ سے پڑھ کر آئے وہ محتاج تعلیم نہیں ہوا کرتا. اچھا کم فرزند رسول, پھر بھی کم سے کم اسے سمجھائیں. دیکھیں آپ تو آل محمد کے گھرانے والے ہیں, آپ تو لو سے محفوظ ہیں, آپ کو کھیل کود کے لیے نہیں بنائے گئے. اب اس نے تھوڑا سا رخ موڑا, ہاں رخ موڑا. اب یہ رخ موڑنے کا بھی اسلام کے اندر اس کی بھی ایک تعریف ہے, میں اس طرف نہیں جاتا. اللہ اکبر, رخ موڑا. فرزند رسول آپ تو کھیل کود کے لیے آپ پیدا ہی نہیں ہوئے, لیکن آپ کا بیٹا بکری کے ساتھ کھیل رہا. اللہ بکری کے ساتھ کھیل رہا. کہا میرے امام نے اپنی عقل کا علاج کر, جو اللہ کی کائنات کا ناظم الامور بننے والا ہو وہ کھیل کود میں اپنا وقت نہیں گزارتا. دیکھنا چاہتا ہے تو ذرا میرے بیٹے کے قریب جا. یہ اٹھا اپنے مقام سے چلتا ہوا میرے اور آپ کے 3 برس کے موسیٰ کاظم امام کے پاس آیا. کیا دیکھا کہ مولا نے کان کے, بکری کے کان میں ہاتھ ڈال کر اس کا سر نیچے کر رہا ہے زمین کے جانب, اور یہ جملہ کہہ رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا رزق کھاتی ہے اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتی؟
جس کا رزق کھاتی ہے اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ جملہ سنا، پھر امام نے جملہ کہا دیکھ لیا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اب جملہ سنو علی ولی اللہ پڑھنے والوں، علی ولی اللہ پہ جان دینے والوں، علی ولی اللہ کو اپنا ایمان سمجھنے والوں، جو مولا بکری کو سجدہ کرنے کے بغیر نہ دیکھتا ہو وہ اپنے ماننے والوں کو کیسے برداشت؟ وہ علی والا سجدے سے بھاگے، وہ علی والا اور اللہ کی بندگی سے بھاگے۔ ممکن نہیں ہے کہ جن کی پوری زندگی خدا کو خدا منوانے میں گزری، جن کی پوری زندگی خدا کو خدا منوانے میں گزری ہو، کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو خدا کی معصیت کرتے ہوئے برداشت کریں؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ مثال تھی جانور کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علی ولی اللہ پڑھ کے اس کو سجدہ نہ کرے، امام نے کہا پھر وہ کچھ بھی ہو جانور ہی کہلائے گا، علی والا نہیں کہلائے گا، آل محمد کے ماننے والا نہیں کہلائے گا۔ جو جانور ہوگا وہ علی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس بات ختم ہو گئی، کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ہر طرف سے امام نے مسند ہدایت پر بیٹھ کر مسلمانوں کی ہدایت کی۔ یوں تو میرا ہر امام شہید ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں سے دنیا کو نکال کے بغداد کے قیدی کی مصیبت سمجھیں۔ اجرکم اللہ، مولا کسی بند نہ رلائے سوائے کبھی حسین کے۔ آپ کو اندازہ نہیں، سے موسیٰ کاظم کی بیٹی مشہد سے بادی خراسان اپنے بابا کی، اپنے غریب بابا کی پرسہ لینے کے لیے ہر مجلس میں تشریف فرما، ہر مجلس میں آتے ہیں۔ دیکھتے یہ ہیں جو ہر وقت رضا رضا کی تسبیح پڑھتے ہیں، پھر مولا بھی دیکھتے ہیں کہ میرے بابا کی مصیبت پر آنسو کتنے بہاتا ہے۔ ہر امام شہید ہوا۔ سب سے کربناک شہادت ہے غریب زہرا کی، کربلا کی۔ حسین سب سے زیادہ غریب، حسین سب سے زیادہ مظلوم، حسین سب سے زیادہ دکھی، حسین سب سے زیادہ مصائب برداشت کرنے والا۔ مولا یقیناً یہ ساری صفتیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ منسوب ہیں۔ مولا ذرا بغداد کے قید خانے میں آ کے دیکھیے، آپ کا ایک بیٹا موسیٰ کاظم کس طرح ظالموں نے جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے علماء سے بھی سنا، ارباب مقاتل نے لکھا، جو میرے ساتھ میں امام کو زیور پہنائے گئے تھے نا، جو نہیں سمجھے میں کھول کے سمجھا، جو ہتھ کڑیاں تھی، جو بیڑیاں تھی، جو گلے میں توق تھا، وہ فقط لوہے کا نہیں، میخیں لگی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، جسے سمجھ آئے تو اپنے مولا کا بکسہ دے، اپنے مولا رضا کو۔ جو نہیں سمجھا اللہ اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ گلے میں جو توق تھا نا وہ فقط لوہے کا توق نہیں تھا، اس میں میخیں لگی ہوئی تھی۔ فرزند رسول جب بھی گردن کو ہلاتا تھا یہ میخیں گردن میں چھپ جاتی تھی، پھر مدینے کی جانب رو کر کے کہتا تھا رضا بیٹا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور یہ جملے ہیں میرے آخری امام کے، میرا سلام ہو ان قیدی پہ کہ جس کی پاؤں کا گوشت بیڑیاں کھا کے۔ دو امام ہیں جن کے
پنڈلیوں کے گوشت کو دوہے نے کھایا. ایک ہے حسین کا بیمار بیٹا زین العابدین, ایک ہے جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم. اجرکم اللہ. میخیں تھی زیوروں میں, جب بھی موسیٰ کاظم کا وجود ہلتا تھا. بلکہ اگر دل نہ دکھے تو ایک جملہ کہوں, جب زہر سے تڑپ رہا تھا نا رضا کا بابا, جب زہر سے اللہ کرے جس کو زہر ملے پھر اس کے قریب وہ رسا بھی ہو, اس لیے کہ جس کو زہر ملتا ہے وہ تڑپتا ہے. مجھے نہیں معلوم بیٹیاں مدینے میں ہے, رضا جیسا بیٹا مدینے میں ہے. بابا ہاتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توپ, جیسے ہی تڑپنا چاہتا کبھی گردن سے خون کے فوارے, کبھی گردن سے, جب آخری لمحات تھے نا امام موسیٰ کاظم کے, جو سید ہیں اور خاص کر موسیقی اور کاظمی سادات ہیں, اگر برداشت کر سکو تو ایک جملہ کہو, اللہ لعنت کرے ہارون رشید کی پشتوں پر. ایک مرتبہ ہارون نے ایک ظالم سے کہا, یہ لے میخ اور یہ لے ہتھوڑی لے جا. جیسے ہاتھ بندے ہیں موسیٰ کاظم کے دیواروں کے ساتھ, اس کے ہاتھوں پر میخ لاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزانو, کیا جرم تھا بطول کے بیٹے کا؟ یہی جرم تھا کہ وہ بطول کا بیٹا ہے, یہی جرم تھا کہ وہ خون علی ہے. کیا بگاڑا تھا ظالم کا؟ بیٹیاں 28 عیدیں گزار چکی, ہر عید پہ بیٹیاں بیٹھ جایا کرتی تھی زمین پر, بغداد کی جانب رک کر کے کہتی تھی ہمارا سلام ہوگا بغداد کے قیدی. بابا وہ دن کب آئے گا جب یہ بیٹیاں, اجرکم اللہ, جسے شرم آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, امام رضا کی بارگاہ سے معافی مانگے مل جائے گی. اگر زیادہ گناہ ہے تو شام والی بی بی کا واسطہ دے کر جملہ کو, مالک مجھے اتنی توفیق دے میں بغداد کے قیدی پر دو آنسو بہا سکوں. عزادارو, کیا جرم تھا؟ یہی نہ کہ بطول بیٹھا, اور تو کوئی جرم نہیں تھا. زہر دیا, ظالم زہر دینے کے بعد بھی خوش نہ ہوا, بلکہ لوگوں سے کہا, ظالموں سے کہا جاؤ جا کر ظلم کرو. بس عزادارو, 3 دن تڑپا ہے رضا کا بابا زہر سے. جب 3 دن گزر گئے, 25 رجب کا دن ڈھلنے لگا, ایک مرتبہ اس نے اعلان کروایا, او بغداد والو, بطول کا بیٹا موسیٰ کاظم اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عزادارو, ہیبت اتنی تھی کہ کسی کو آگے نہ بڑھنے دیا گیا. اس نے 4 مزدوروں کے لیے کہا کہ 4 مزدور, والی خراسان کے بابا کا جنازہ. ایک جملہ سنتے ہیں, زیارت میں بھی جملہ پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا غریب الغرباء. اس غریب الغرباء میں میرا 7واں امام شامل. جناب رضا کو بھی اس لیے غریب الغرباء کہتے, جب زہر ملی نہ دائیں بہنیں ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ کوئی اولاد, اس لیے غریب عالم غربت میں بے وطنی جناب رضا کو زہر ملی. یہی پوزیشن امام موسیٰ کاظم کی. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جب آخری وقت تھا نا امام کا, میں دیکھتا تھا بڑی مشکل سے سر اٹھا کے مدینہ کی جانب دیکھ کے روتا تھا. اللہ اکبر, مدینہ کی جانب دیکھ کے رضا کا بابا روتا تھا. راوی کہتے ہیں کہ میں نہ سمجھ سکا, ایک مرتبہ میں نے آگے بڑھ کر کہہ دی یہ سر اٹھا کے مدینے جو دیکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم کہ وطن میں مدینہ پر میری 18 بیٹیاں ہیں, 19 بیٹے ہیں. زندان بان رو کے کہتا اگر اتنے بیٹے ہیں تو آج تک ملنے کیوں نہیں آیا؟ امام نے رو کے کہا 5 چلے تھے نہ مجھے مل سکے. اجرکم اللہ,
اپنا وطن واپس جا سکے. اجر و کمال اللہ. بس حضرت اور اعلان ہوا, موسیٰ کاظم نے دنیا چھوڑ دی. 4 مزدور ہیں, آخری فکر زحمت تمام ہو جائے گی, عبادت مکمل ہو جائے گی. ایک مرتبہ ارباب مقاتل نے لکھا کہ ائمہ میں یہ واحد امام ہے کہ مرنے کے بعد بھی جس کے زیور نہیں اتارے گئے. ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تھو. مزدوروں نے جنازہ اٹھایا, پھلے بغداد پہ لا کے رکھ دیا. ایک مرتبہ عالم خواب میں, بغداد میں ایک لوہار تھا, عالم خواب میں رات کے وقت حسین کی ماں اس کے دروازے پہ, رات کو اس کا دروازہ بجا, دروازہ کھولا. ایک با حیا با عفت پردیدار عورت اس لوہار کے دروازے پہ تھی. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں, بی بی آدھی رات میں مزدور ہو کر اکیلے میرے دروازے پر. حسین کی ماں تڑپ کے کہتی ہے, جس کو حاجت ہوتی ہے وہ وقت نہیں دیکھا کرتی. اور ایک جملہ کا, لوہار لوہار تو نے کوئی منت مانی تھی؟ ہاں میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ میرا کام کر دے میں کسی سید کی مدد کروں گا. کہا ایک غریب سید کو میں جانتے ہو, تیری منت پوری کرنے کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ یہ چلنے لگا. حسین کی ماں نے کہا, جس سے لوہا کاٹا جاتا ہے وہ اوزار بھی اپنے ساتھ لے کر آ. یہ کہتا میں نہ سمجھا, لیکن لوہا کاٹنے والے اوزار لے کر میں اس بی بی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. لیکن شہزادی نے کہا, خبردار میرے پیچھے نہ آ, تو آگے چل, میں تیرے پیچھے آتی ہو. اب یہ آگے آگے بی بی سمجھاتی جاتی ہے. اس نے پوچھا, بی بی کہاں جانا ہے؟ کہا پلے بغداد. عزاداروں جیسے پلے بغداد پہ پہنچا, رات کا اندھیرا چھایا ہوا. اس نے دیکھا کہ کوئی جنازہ ہے. کہا بی بی یہاں تو جنازہ ہے. کہا یہاں تو تیری منت پوری ہوگی. عزاداروں جنازے کے قریب آیا, جیسے ہی کپڑا ہٹایا, ہتھکڑیوں والا لاشا. اجروں کا مل اللہ. ہتھکڑیوں میں جگڑا ہوا لاشا دیکھ کر تڑپا ہے. کبھی بھی یہ کون ہے؟ اس کا لاشا کا, اس کے پہلے زیور اتار پھر بتاتی ہو. عزاداروں اس نے زیور اتارنے کے لیے جیسے آگے بڑھا, پھر حسین کی غریب ماں نے رو کے ایک جملہ کہا, آہستہ آہستہ اتارنا, بڑا دکھوں سے گزرا. اجروں کا مل اللہ. بڑا دکھوں سے گزرا ہے, بڑا دکھوں سے گزرا. یہ کہتی, وہ لوہار کہتا میں نے آہستے آہستے ایک مرتبہ زنجیر کو کاٹنا شروع کر دیا. جیسے ہی زنجیر کٹے, جیسے ہی زنجیر کٹے, ایک مرتبہ میں تڑپ گیا کہ کیا حالت کر دی ہے ظالموں نے. زنجیر جیسے تیسے کٹ گئے, زیور اتر گئے. ایک مرتبہ حسین کی ماں نے کہا, اے لوہار میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک مرتبہ جانے لگا, جاتے ہوئے پوچھا, بی بی اتنا بتا یہ قیدی کون تھا, آپ کون ہے؟ بی بی نے رو کے کہا, ارے مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ ہاں ہاں بی بی میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہ مدینے والے علی کو جانتا ہے؟ ہاں ہاں بی بی میں اس کا ماننے والا ہوں. رو کے کہتی ہے, جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس کا نواسا ہے, جس علی کو مانتا ہے اس کا بیٹا ہے. کبھی بھی آپ کون ہے؟ میری شہزادی نے رو کے کہا, میں اس غریب کی ماں محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا. اللہ